السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کشمیر میں جو ایک ڈویژن کے اندر انتخابات ہوئے اس کے اوپر تو پاکستان کی سیاسی جماعتیں بہت زیادہ باتیں کر رہی ہیں، لیکن وہاں پہ جو جاری احتجاج ہے اس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہو رہی۔ بحث کے اندر کہیں پہ بھی ہمیں وہ جو چیز ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ بلاول صاحب مریم بی بی کی جماعت پہ الزام لگا رہے ہیں، مریم بی بی کی جماعت بلاول پہ الزام لگا رہی ہے۔ بلاول آدھی رات کو پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کل رات کو میں نے دیکھا کہ تقریباً صبح 1:15 تک، بلکہ اس کے بعد تک بھی بلاول صاحب کی ایک پریس کانفرنس چل رہی تھی سارے ٹی وی چینلز کے اوپر۔ پتہ نہیں کس وقت انہوں نے یہ ریکارڈ کروائی اور کس وقت یہ پھر چلوانے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشنز کے اوپر، سیٹوں کے اوپر، اپنے مینڈیٹ کے اوپر تو بہت زیادہ ایک طرح سے احتجاج کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے، لیکن وہاں پہ جو جاری احتجاج ہے جس کے اندر مبینہ طور پہ گولی چلنے کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کی ہلاکتوں کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ شر پسندوں کی باتیں ہو رہی ہیں، مختلف اس کے اندر دہشت گرد گروہ جو گھس گئے ہیں ان کی باتیں ہو رہی ہیں، ان ساری باتوں کے اوپر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کوئی زیادہ بات نہیں کر رہی۔ عالمی میڈیا اس کو ضرور رپورٹ کر رہا ہے، پاکستانی میڈیا کے اندر بھی اس کے حوالے سے کوئی زیادہ رپورٹنگ نہیں ہو رہی، اور جس کی وجہ سے یقیناً جو ایک انفارمیشن کا فلو ہے اس میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ ہے۔ پھر بیچ میں آپ کو پتا ہے کہ آشارائیاں بھی ہوتی ہیں، بیچ میں افواہیں بھی جنم لیتی ہیں، مبالغہ رائی بھی ہوتی ہے، وہ سب کچھ ساتھ ساتھ پھر چلتی ہے جب ایک طرف سے انفارمیشن کا فلو ہی نہیں آ رہا، کیونکہ انٹرنیٹ وہاں پہ بند ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ ٹیلی فون سروس بھی وہاں پہ بند ہے، موبائل سروس۔ یہ وہ باتیں ہیں جو بلاول صاحب اپنے جلسوں میں پوری قوم کو بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ صورتحال ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ اس وقت بھی ان کی وہاں پہ حکومت ہے، الیکشن سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت تھی۔ اچھا، اب یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، گزشتہ روز جو ہے گارڈین کی یہ خبر میں دیکھ رہا تھا، گارڈین نے یہ کلیم کیا ہے کہ جو کشمیر ہے وہاں پہ 30 کے قریب پروٹیسٹرز مارے گئے ہیں اور ان کے اوپر فائرنگ کی گئی اور فائرنگ سے وہ مارے گئے۔ یہ آپ اس کی ہیڈ لائن دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ 30 کشمیری جو نہتے پروٹیسٹرز ہیں ان کو فائرنگ کر کے مار دیا گیا، اور اسی خبر کے اندر اگر آپ پڑھیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوکل ہیومن رائٹس گروپس ہیں وہ یہ الیج کرتے ہیں کہ یہ وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے اور بعد میں وہاں پہ لاشوں وغیرہ کو چھپا دیا گیا ہے، اور کمیونیکیشنز بلیک آؤٹ ہے، وہاں پہ موبائل سروس بند ہے، وہاں پہ انٹرنیٹ بند ہے۔ جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ جب یہ کمیونیکیشن گیپ ہوگا یا کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہوگا تو پھر بہت ساری ایسی خبریں باہر آئیں گی جن میں ہو سکتا ہے مبالغہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سچائی سے دور ہو سکتا ہے کہ ان میں حقیقت بھی ہو، لیکن وہ ایک کنفیوژن رہ جاتی ہے۔ اچھا، گارڈین کی جو خبر ہے، گارڈین کی خبر کے مطابق جناب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ گزشتہ 2 دنوں کے دوران ہوا ہے، ان دا پاسٹ 2 days، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں پہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کا احتجاج جاری، اور لوگوں کے اوپر یہ انتظامیہ کی جانب سے کریک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ اور خبر میں تھوڑی سی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اکارڈنگ ٹو اے لوکل سول سوسائٹی گروپ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، the Pakistani security services fired on tens of thousands of peaceful protesters, killing 25 people on Monday and 5 more on Tuesday۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 2-3 دنوں کے دوران یعنی منڈے اور ٹیوزڈے کو یہ لوگ مارے گئے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کشمیر کی حکومت نے تو کالا دم قرار دے دیا ہے، لیکن یہاں پہ گارڈین ان کو ایک طرح سے کوٹ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ فگرز دی ہیں۔ اب وہاں پہ پروٹیسٹ تو ہو رہا ہے، وہاں پہ گولی بھی چلی ہے، وہاں پہ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، حکومت یہ کہتی ہے کہ وہاں پہ شر پسند گھس آئے ہیں، ادھر پروٹیسٹرز یہ کہتے ہیں نہیں انتظامیہ کی جانب سے زیادتی کی جا رہی ہے۔ لیکن جس طرح کا میڈیا بلیک آؤٹ ہے، جس طرح کا کمیونیکیشن بلیک آؤٹ ہے، اس کی وجہ سے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے، کتنی اس میں مبالغہ ہے کتنا مبالغہ نہیں ہے، اس کا اندازہ لگانا تھوڑا سا مشکل ہے۔ لیکن اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ وہاں پہ حالات بہت زیادہ سنگین ہیں، اور جس قسم کی فوٹیجز ہم نے دیکھی ہیں، جس قسم کی خبریں وہاں سے ہم نے دیکھی ہیں، اور جو انفارمیشن ہم نے خود اکٹھی کی ہے مختلف لوگوں سے بات کر کے، وہ تو انتہائی پریشان کن ہے۔ اور اس سے زیادہ پریشان کن یہ ہے کہ بلاول صاحب کی جماعت ہو جائے، مریم بی بی کی جماعت ہو جائے، یہ لوگ اس کے اوپر بات ہی نہیں کر رہے، یہ بس اپنی اگلی حکومت بنانے کی ان کو فکر ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار ہم نے وہاں پہ لینا ہے۔ اچھا، کل بھی جناب یہ میڈیا رپورٹ کرتا رہا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالا دم ایکشن کمیٹی کے احتجاج میں فتنہ الخوارج کے لوگ شامل ہیں۔ آزاد کشمیر پولیس نے یہ بتایا ان کے پاس سنائپرز ہیں جس سے اداروں کے لوگوں کو نشانہ وہ بناتے ہیں، علاقے میں لوگوں کا باہر نکلنا محال کر دیا ہے، یہ پولیس نے بتایا۔ اچھا، فتنہ الخوارج کے لوگ کیا یہ لوکل ہیں اور وہ فتنہ الخوارج میں شامل ہو گئے ہیں، یا فتنہ الخوارج جو قبائلی جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں وہاں سے آئے ہیں، بلوچستان سے آئے، کدھر سے آئے؟ اگر وہ ادھر پہنچ گئے ہیں ساتھ سنائپر گنز بھی لے آئے تو یہ پولیس انتظامیہ پہلے سوئی بھی تھی، اب ان کو پتہ چلا ہے کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے۔ دیکھیں نا، یہ تو بہت بڑی فیلئر ہے نا، بہت بڑا فیلئر ہے سیکیورٹی اداروں کا، اگر وہاں پہ فتنہ الخوارج کے لوگ باہر سے پہنچ گئے اور سنائپر گنے بھی لے کے آ گئے ہیں
تو بھائی باقی ساری انتظامیہ کا سوئی بھی تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت سوئی بھی تھی، انہوں نے پہلے کیوں نہیں کوئی ایکشن لیا؟ لیکن اینی وے یہ اس طرح کی چیزیں وہاں سے سامنے آ رہی ہیں کہ جی یہ گروپ بھی وہاں پہ پہنچ گیا، وہ گروپ بھی وہاں پہ پہنچ گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں انتظامیہ کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے۔ اب آپ جو مرضی کہتے رہیں کہ جی یہ ہے وہ ہے، لوگ تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے آپ ان کے ساتھ بات کرتے رہے، اب اچانک ہمیں پتہ چلا ہے کہ جی ان کے ادھر سے بھی تعلقات ہیں، ان کے ادھر سے بھی تعلقات ہیں، کیا لوگ اس بیانیے کو مانیں گے؟ چلیں جی میں مان لیتا ہوں، مجھے کوئی شک نہیں، جو آزاد کشمیر کی حکومت کہہ رہی ہے، جو پاکستان کی حکومت کہہ رہی ہے، میں منوان مان لیتا ہوں، لیکن چیزیں اس نہج پہ کیوں پہنچی ہیں؟ یہ کس کی ناکامی ہے؟ پہلے ہم ان سے بات کرتے رہے، اس کے بعد صورتحال یہاں تک پہنچ گئی، تو کوئی تو اپنی ذمہ داری لے نا کہ بھائی ہاں جی ہماری ذمہ داری تھی اور ہم یہاں پہ ناکام ہوئے، یا پھر ہم نے صرف وہاں پہ حکومت کرنی ہے، پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کرنے۔ اگر ابھی بھی آپ تازہ ترین صورتحال وہاں کی سنیں تو وہ یہی ہے کہ وہاں پہ ماحول ابھی بھی ٹینس ہے، اور ان الیکشنز کی وجہ سے وہاں پہ پھر مزید ماحول ٹینس ہوا، اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا، میں اپنے گزشتہ 5-6 ولاگز کے اندر تواتر سے یہ بات کر رہا تھا کہ اگر آزاد کشمیر میں اس ماحول میں الیکشنز کروائے گئے تو ایک بہت بڑا خدشہ ہے کہ پھر وہاں پہ ایک جسے کہتے ہیں مستقل قسم کا بحران پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ بڑا خطرناک ہوگا۔ اور اب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشنز کروائے ہیں اور پھر اس کے بعد کس قسم کی صورتحال بنی ہے۔ ایک تو آپ پورے آزاد کشمیر میں الیکشنز نہیں کروا سکتے، آپ مرحلوں میں الیکشنز کروا رہے ہیں، تو کون سا ایسا مسئلہ تھا کچھ دن ویٹ کر لیتے۔ ابھی بھی حالات وہاں پہ ٹینس ہیں، حکومت کو کوشش کرنی چاہیے، اپوزیشن کو کوشش کرنی چاہیے، وہاں کے جو مقامی احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے ہم سب کا نقصان ہو رہا ہے، کشمیر کا نقصان پاکستان کا نقصان ہے، پاکستان کا نقصان کشمیر کا نقصان ہے۔ اینڈ آف دا ڈے وہاں پہ ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کو غدار قرار دے دیں اور یہ اور وہ، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں ان سے بات کرنی پڑے گی اور معاملے کو سیٹل کرنا پڑے گا۔ بہت بڑا ایک پولیٹیکل اور ایک ایڈمنسٹریٹو فیلئر آپ کو نظر آ رہا ہے، اب اس فیلئر کو کور کرنے کے لیے بہت ساری توجیہات پیش کی جا رہی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہاں پہ ہم صرف اقتدار لینے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اور اقتدار لینے کے بعد پروٹوکولز انجوائے کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، لیکن وہاں کے جو اس طرح کے مسائل ہیں اس کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آدھی رات کے بعد بھی بلاول صاحب پریس کانفرنس کر کے اپنے 30 پولنگ سٹیشنز کا روتے رہے، لیکن یہ جو گارڈین 30 مبینہ لاشیں رپورٹ کر رہا ہے، یا کسی جگہ پہ 20 مبینہ لاشیں رپورٹ ہو رہی ہیں، اس کے اوپر بلاول صاحب نے کتنی بات کی؟ اس کے اوپر بھی تو بات کرنے کی ضرورت ہے نا۔ یہ آپ کی حکومت کی ذمہ داری تھی۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کسی کو کالا دم قرار نہیں دینا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے، تو کالا دم خدا نخواستہ میں نے یا کسی اور نے تو نہیں قرار دیا نا، آپ کی حکومت نے قرار دیا۔ آپ نے کیوں نہیں پہلے بات کی؟ ابھی بھی موقع ہے، ان سے بات کریں، چیزوں کو بہتر کریں۔ اس طریقے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں پہ احتجاج کو کچل دیں گے اور اس کے کوئی ریپریکاشنز نہیں ہوں گے، اس کے سیاسی ریپریکاشنز بھی ہوں گے، اور لانگ ٹرم جو اس خطے کے اندر ماحول ہے اس کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ تو اس مسئلے کو بڑا ڈیلیکیٹلی، بڑے اچھے طریقے سے ہم نے حل کرنا ہے، جو ابھی تک ہم کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، بلکہ آئی ایم سوری ٹو سے برے طریقے سے ناکام ہوئے ہیں۔ اور کل میں پھر دیکھ رہا تھا کہ عمران حسین جو برٹش پارلیمنٹ کے ایم پی ہیں، انہوں نے دوبارہ اپنی حکومت سے، یعنی برطانیہ کی حکومت سے یہ اپیل کی تھی کہ بھائی ہمیں تمام تر اپنے جتنے بھی سفارتی چینلز ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں پہ جو معاملات ہیں ان کو بات چیت کے ذریعے بہتر طریقے سے حل کیا جائے۔ اور انہوں نے لکھا کہ شاکنگ رپورٹس، یعنی انتہائی شاکنگ رپورٹس آ رہی ہیں کہ جس قسم کا وہاں پہ کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، جس طرح کی فورس استعمال کی گئی ہے، وہاں پہ ہلاکتوں کی خبریں، اور انہوں نے گارڈین کا، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، یہ آرٹیکل بھی شیئر کیا ہوا ہے۔ تو یہ مسئلہ صرف کشمیر تک محدود نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اور اس سے جو کشمیر کاز ہے اس کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ایبسولوٹ ابیزمل مینجمنٹ ہمیں نظر آئی ہے حکومت کی جانب سے، سیاسی جماعتوں کی جانب سے، اب تک اس سارے مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے۔ اچھا، یہ سامنے جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ 2013 کی تصویر ہے، عرب نیوز نے یہ سیٹلائٹ امیج شیئر کیا ہے۔ اس کے اندر آپ کو زمین نظر آ رہی ہوگی، یہ 2013 کی ہے، اور یہ جو دوسری تصویر ہے جس میں درخت ہی درخت اب آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اسی زمین کا، اسی ایریے کا دوبارہ ایریل ویو ہے۔ اب یہاں پہ درخت ہی درخت ہے۔ یہ ہے وہ سونامی جو عمران خان صاحب کی بلین ٹری سونامی تھی۔ یہ پشاور کے قریب ایک ایریا ہے جہاں پہ لاکھوں درخت لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اوورال جو خیبر پختونخوا ہے، مختلف جگہوں پہ درخت لگائے گئے، اور یہ عمران خان کا ویژن تھا۔ پاکستان میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ کسی لیڈر نے اتنی زیادہ سنجیدگی سے
ماحول کے حوالے سے بات کی، درختوں کے حوالے سے بات کی، اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ پشاور کے قریب یہ علاقہ ہے۔ عرب نیوز نے ایک بڑی ڈیٹیل رپورٹ اس کے حوالے سے کی ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ درخت لگائے گئے اور 10-12 سالوں کے اندر کیسے وہ پورا علاقہ جو ہے بدل گیا، اور وہاں پہ ہر طرف اب آپ کو درخت ہی درخت نظر آتے ہیں۔ اچھا جی، شیخو پورہ کو ان کی گرین بسیں مل گئی ہیں۔ مریم بی بی نے یہ سامنے ویڈیو شیئر کی بھی ہے کل ٹویٹر کے اوپر، اور ویڈیو جو شروع ہوتی ہے سب سے پہلے پوسٹر لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے مریم بی بی کے، اور پھر یہ بسیں جا رہی ہیں۔ اب ہر چیز کے اندر ان کی اپنی تصویر تو نظر آتی ہے۔ انہوں نے تو بسیں جو ہے وہ مظفر آباد تک پہنچا دی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے کوئی زیادہ ایکشن نہیں لیا، بسوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے ان بسوں کا کیا ہوتا ہے، وہ بسیں وہاں پہ چل سکیں گی یا نہیں چل سکیں گی۔ ایک تنقید یہ بھی ہو رہی ہے کہ پیسہ پنجاب کا ہے، وہاں پہ کیسے بھیج دیا گیا، کس قانون کے تحت بھیجا گیا، لیکن اینی وے یقیناً کوئی نہ کوئی اس کا آئینی اور قانونی راستہ ہی اپنایا گیا ہوگا، اس لیے تو وہاں پہ بسیں بھیجی گئی ہیں۔ تو جب اتنا بھاری مینڈیٹ لوگوں کے پاس ہو، آئینی عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوں، تو پھر وہ آئین کا سہارا لے کے آئین کے مطابق اس طرح کی کام تو کر سکتے ہیں، بسیں تو بھیج سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہونی چاہیے۔ پر اینی وے جناب شیخو پورہ میں بھی بسیں پہنچ گئی ہیں، اور اب ان بسوں کے اندر جو ہے وہ کیا ڈلے گا، پیٹرول ڈلے گا یا ڈیزل ڈلے گا، یا جو ہے یہ جو ہے گرین بسز ہیں اور صرف الیکٹریسٹی سے چلیں گی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک اور بہت بڑی خوشخبری مریم نواز صاحبہ کی حکومت نے عوام کو دی ہے، کیونکہ مریم بی بی کی ہی جماعت کی حکومت ہے وفاق میں بھی، صوبے میں بھی، تو وفاق میں بھی جو قدم اٹھائے جاتے ہیں تو وہ انہی کی حکومت کے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے چاچا کی وہاں پہ حکومت ہے، چاچا ان کے وزیر اعظم ہیں، اور ان کے ماشاءاللہ بہن کے جو سسر ہیں وہ وزیر خارجہ ہیں، ان کے بہن کے جو ہسبینڈ ہیں جو ان کے بنوئی ہیں وہ ان کی اپنی کیبنٹ کے اندر ایک وزیر آپ کہہ لیں مشیر ہیں اے آئی کے حوالے سے۔ اسی طرح ان کے جو کزن ہیں حمزہ شہباز صاحب، ان کو بھی وزیر اعظم آفس کے 6 فلور کے اوپر جو ہے آفس بھی الاٹ کر دیا گیا ہے۔ تو پوری فیملی پاکستان کی خدمت کر رہی ہے، اور اسی خدمت کا نتیجہ ہے کہ کل حکومت نے اناؤنس کیا کہ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 75 پیسے کمی کر دی گئی ہے۔ جی ہاں جی، دل تھام کے بیٹھیں۔ اگر آپ میں سے کوئی کمزور دل آدمی ہے یا کوئی دل کی ادویات وغیرہ لیتا ہے، میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ تیار ہو جائے، میں دوبارہ یہ خبر شیئر کرنے لگا ہوں۔ سم ٹائم ہوتا ہے خوشی سے بھی جو ہے نا وہ مسئلہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتا ہے، تو خوشی کی خبر یہ ہے کہ 75 پیسے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں کمی کر دی گئی ہے، اور ڈیزل کی قیمت میں کیا ہوا ہے، ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 24 پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے، تاکہ زیادہ بھی خوشی آپ کو نہیں دینی نا، خوشیاں پھر سم ٹائم بندے کو تنگ بھی کرتی ہیں۔ تو وہ 75 پیسے کم کیا ہے پیٹرول میں، اور ڈیزل میں 2 روپے 24 پیسے جو ہے اضافہ کر دیا ہے۔ یہ اور کون سی حکومت ایسے کر سکتی ہے؟ یہی تجربہ کار حکومت ہے جو روز پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں کو اوپر نیچے کر رہی ہے، اور جس حساب سے کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، ایران نے جورڈن کے اندر امریکہ کے فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ امریکہ کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے۔ یہ میں بڑی آپ کو امپورٹنٹ خبر شیئر کر رہا ہوں کہ پہلے جو امریکہ کے اڈے وغیرہ ہوتے تھے جدھر ایران ٹارگٹ کرتا تھا، وہاں سے چیزوں کو پہلے ہی ہٹا لیا جاتا تھا۔ یعنی اکثر جو امیجری وہ استعمال کر رہا تھا یا انٹیلیجنس جو استعمال کر رہا تھا ایران، وہ یا تو کمرشل سیٹلائٹس کے ذریعے کہیں سے اکٹھا کر رہا تھا، یا کوئی ایسا معاملہ تھا کہ وہ امیج جو ہوتا تھا وہ 3-4 دن پرانا ہوتا تھا۔ لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جیسے ہی امریکہ کی فوج وہاں پہ ڈپلائے ہو رہی ہے، موومنٹ ہو رہی ہے، ایگزیکٹ اسی ٹائم پہ وہاں پہ جا کے میزائل لگے ہیں، جو امریکہ کو بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے۔ اور امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ یا تو یہ انفارمیشن چائنا نے دی ہے یا یہ روس دے رہا ہے، جو ریئل ٹائم انٹیلیجنس دے رہا ہے سیٹلائٹ کے ذریعے۔ یعنی پہلے تو جو ایران کے پاس انٹیلیجنس تھی وہ ان کو اندازہ یہ تھا کہ 3-4 دن پرانی ہے، یعنی یہ اگر کوئی وہاں پہ جہاز کھڑے ہیں یہ 3-4 دن پرانے ہیں، ہو سکتا ہے کہ امریکہ موو کر دے۔ لیکن اب ریئل ٹائم ہے، جو اس وقت وہاں پہ ہو رہا ہے وہ ڈائریکٹ انفارمیشن ایران کے پاس آ رہی ہے۔ جو ہی ان کے فوجی وہاں پہ پہنچے، وہ ڈپلائمنٹ ہو رہی تھی، ایگزیکٹ اسی ٹائم ایران نے میزائل مارے، جو پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے امریکہ کے اندر، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ یا تو رشیا نے کیا ہے یا یہ چائنا نے کیا ہے، جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس جنگ کے اندر۔ دوسری جانب یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، کل دنیا نیوز رپورٹ کر رہا تھا کہ پاکستان اور مصر کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، فلسطینیوں کی حمایت پر اتفاق۔ زبردست۔ تو بھائی وہ غزہ پیس بورڈ کا کیا ہوا؟ ہم تو سمجھیں کہ وہ ڈیل بھی ہو گئی ہے، اس کے اوپر تو ہم نے دستخط بھی کر دیے، اور یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا۔ کیا آپ کو پتا ہے اس پیس بورڈ کے بعد، ساری چیزوں کے بعد، اب تک کئی 100 فلسطینیوں کو وہاں پہ شہید کیا جا چکا ہے،
اور یہ مصر جو ہے یہ تو وہ ہے کہ جب غزہ کی ناکہ بندی ہوئی تھی تو مصر ادھر سے بھی امداد نہیں آنے دیتا تھا. ہم کہتے ہیں نا جی اسرائیل نے بلاک کیا ہوا ہے غزہ کو, وہ کوئی امداد نہیں جانے دیتا. کیا آپ کو پتا ہے کہ غزہ کا ایک بارڈر مصر کی طرف لگتا ہے, لیکن مصر بھی وہی کرتا ہے, وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے حکمران ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو امریکہ کہتا ہے, وہ بھی ادھر سے بارڈر کو نہیں کھولتے. یہ اس سے بڑا اور کوئی المیہ ہو سکتا ہے؟ پر اینی وے ابھی بھی وہاں پہ جنگ بندی نہیں ہوئی ہے, اسرائیل کی جانب سے کارروائیاں جاری ہیں, فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ ہم نے نوبل پیس پرائز اور کیا کچھ جو ہے وہ نامینیٹ کر دیا تھا اور کس قسم کی باتیں کی تھی. پہلے وہاں پہ 70-80 ہزار فلسطینیوں کو شہید کر دیا, 20-25 ہزار بچوں کو شہید کر دیا, اور بار بار ٹرمپ کی حکومت نے جنگ بندی کے اندر رکاوٹ ڈالی, اس کو ویٹو کیا اور موقع دیا اسرائیل کو کہ جتنے بندے مار سکتے ہو مارو, اور ابھی بھی وہ مار رہا ہے. اور اس ٹرمپ کو جناب ہم نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کر رہے تھے اور اس قسم کی ہم باتیں کر رہے تھے. پر اینی وے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج بھی غزہ میں کیا صورتحال ہے, اور جو یہاں پہ پکچر پینٹ کی گئی تھی اور یہ ہو گیا اور بہت بڑا کوئی گلوبل جو ہے صدر ٹرمپ نے پیس انیشیٹو لے لیا ہے اور سب کچھ مسئلہ حل ہو گیا, کچھ بھی حل نہیں ہوا. اسرائیل کی کارروائیاں وہاں پہ آج بھی جاری ہیں, غزہ کے بڑے حصے کے اوپر آج بھی اسرائیل قابض ہے. جی پی ٹی آئی کے جلسے کی تیاری جاری ہے. پی ٹی آئی مختلف شہروں کے اندر جلسہ کرے گی 5 اگست کو. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حتمی ہم کوئی دے دیں گے, اپنا لائے عمل پلان دے دیں گے. مجھے تو فی الحال کوئی بڑی تحریک چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, لیکن پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بڑی کوئی تحریک چلانے جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ 5 اگست کو کیا ہوتا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.